الرحیم شہر نشین پر تشریف فرما ناظرین شہر مولانا الیاس فلاحی صاحب، معاون امیر حلقہ عزیز محی الدین صاحب، متین صاحب اور امیر مقامی شمال عبدالواجد قادری صاحب، رفقا، بزرگوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ کے سامنے ابھی تذکیر قرآن سے یہ بات بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ ہم یہاں پر کس لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج کی اس مجلس کا جو مقصد ہے تطہیر قلب یعنی تزکیہ نفس، تزکیہ کیمپ کے اس عنوان سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ جلد اول صفحہ 112 میں لفظ تزکیہ سے جو مراد لیتے ہیں زندگی کا سنوارنا۔ آپ نے تزکیہ سے مراد پوری زندگی کو سنوارنا لیا ہے، اور اس کے ذیل میں جو بات آپ نے لکھی ہے کہ زندگی سنوارنے میں خیالات، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، غرض ہر چیز کا سنوارنا شامل ہے، یعنی اوور آل زندگی کا سنوارنا، ڈیولپمنٹ، ارتقاء، شخصی ارتقاء جو ہے اس سے مراد لی گئی ہے تزکیہ۔ مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب تزکیہ نفس میں کہ تزکیہ انسان کی ہمہ جہت اصلاح و تربیت کا نام ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ انسان کے باطن کے ساتھ ساتھ اس کا ظاہر بھی پاک اور صاف ستھرا ہو، تاکہ اس کا عکس زندگی کے ہر شعبے اور محاذ پر واضح نظر آئے، انسان اس زمین پر اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزار سکے۔ تو آپ دیکھیے کہ انسان کو اللہ کا بندہ بنانا اس تزکیہ کا اہم مقصد اور خاص مقصد ہے اور واحد مقصد ہے کہ انسان کو اللہ کا سچا مخلص بندہ بنایا جائے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا تزکیہ کیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا تزکیہ کیا تو سب سے پہلے صحابہ ایمان کی دولت سے سرفراز کیے گئے، ایمان کی دولت سے نوازے گئے، اور وہ صلاحیتیں جو آپس میں لڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ صلاحیتیں جو وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ اپنی فکر جو وہ نقصان پہنچانے کے لیے کیا کرتے تھے، آپ دیکھیں کہ جب وہ دولت سے نوازے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب مقدس سے جب ان کی تعلیم تربیت کی تو ان کی وہ صلاحیتیں مثبت رخ پہ چلی گئی، اور مثبت رخ پہ جانے کے بعد ان کی وہ صلاحیتیں اتنی نکھری کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق اور کردار کے اس اعلیٰ معیار پہ وہ پہنچے کہ وہ رفتیں حاصل کر لی۔ انہوں نے اپنے کردار کو اس اعلیٰ مقام پر لے گیا کہ معاشرت اور معیشت میں ایک انقلاب برپا کر دیا، دنیا میں انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا اپنی صلاحیتوں سے، وہی صلاحیتیں جو اس سے پہلے منفی انداز میں استعمال ہوتی تھی، نقصان پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، جب ان کو صحیح رخ ملا تو وہ صلاحیتیں دنیا کو سنوارنے میں لگ گئی، اور انہوں نے پورے معاشرے کو اور معیشت کو سنوار دیا، یہاں تک کہ جب ان کے ہاتھ میں اقتدار دیا گیا تو انہوں نے اس اقتدار کو رئیس القومی خادمہم اس کے پورے معیار پہ انہوں نے اپنے آپ کو اتارا۔ انہوں نے اقتدار کے استعمال سے دنیا کی خدمت کی، دنیا کے بہترین خادم بنے، اور انہوں نے دنیا کو سنوارا۔ آپ دیکھیں کہ ولی اللہ سعیدی صاحب ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ تزکیے کے بغیر اقامت دین کی راہ میں پیش قدمی ناممکن ہے۔ اقامت دین اگر کرنا ہو، اقامت دین کی اگر آپ کو خواہش ہو تو آپ کا سب سے پہلے تزکیہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اقامت دین کی شرط یہ بتائی گئی کہ تزکیہ ہو، ورنہ یہ جو ہے اس میں پیش قدمی نہیں کی جا سکتی۔ آپ دیکھیے اقامت دین جیسے عہد اور صبر آزما کام کے لیے جس معیار
جس معیار کا خلوص، جذبہ قربانی، استقلال، ہمت اور حوصلہ، محنت، لگن اور صلاحیتیں درکار ہے، ان سب کو صرف اور صرف تزکیے کے ذریعے ہی پروان چڑھایا جا سکتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی ایسی تربیت نہیں ہے جو ان صلاحیتوں کو اور اس جذبے کو نیک نیتی، خلوص اور دیانت داری کے ساتھ پروان چڑھائے۔ تو تزکیہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس معیار پر پہنچاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ تزکیہ ایک کنٹینیو پروسیس ہے، مسلسل چلنے والا پروسیس ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ زندگی میں ایک بار کر لیا جائے اور پھر اس سے بری ہو جایا جائے، بلکہ یہ مسلسل ہے، اس کو جاری رکھنا پڑتا ہے، کہیں رک نہیں سکتا۔ تو تزکیہ پروسیس جو ہے وہ کنٹینیوس اور ہمیشہ جاری رہنے والا جو ہے عمل ہے۔ اس کی جو شروعات ہوتی ہے، اس کی شروعات اپنی ذات، اپنے نفس سے کرنا پڑتی ہے، اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ انسان دوسروں کی اصلاح تو بڑی آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن اپنی اصلاح سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اپنی خامیوں کو ڈھونڈنا، اپنی خامیوں کو جاننا، اپنی خامیوں کو جان کر اس کی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان تزکیے کے لیے سب سے پہلے اپنے باطن میں جھانکے، اپنے نفس کو جو ہے سدھارنے کی اور اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اپنی خامیوں کو جانے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرے، ہر ممکن کوشش کرے، اور پھر اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے۔ اگر اس میں کوئی ایسی صلاحیت ہے جو دین کی خدمت کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی جدوجہد میں کام آ سکتی ہے، تو اس کو پروان چڑھائے، اس میں اور نکھار لائے، اس میں اور سدھار لائے، اس میں اور وہ جتنا اچھے سے اچھا کر سکتا ہے اس میں وہ اس کی کوشش کرے۔ اور اگر اس میں کوئی ایسی ضروری صلاحیت نہیں ہے جو دین کی خدمت کے لیے ضروری ہے، تو وہ پیدا کرے، اس صلاحیت کو اپنے اندر پیدا کرے، اس کے لیے کوشش کرے، ان صلاحیتوں کو سیکھے، بروئے کار لائے، اس کی بھی کوشش کرے۔ یہ بھی تزکیے کا ایک نقطہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ تزکیے کے لیے یکسوئی کی بہت ضرورت ہے، یکسوئی ہونا چاہیے، کانسنٹریشن، آپ کا جو ہے اس پر پورا دھیان، پوری توجہ ہونی چاہیے، آپ کا وہ مقصد ہونا چاہیے، اس کو مقصد بنانا چاہیے۔ تو یکسوئی ہونے کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آمادگی کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہی نہیں ہے خود کو سدھارنا، خود کی اصلاح کرنا یا اپنے اندر تزکیہ پیدا کرنا، اگر کوئی شخص چاہتا ہی نہیں ہے تو اس کا تزکیہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اپنے اندر آمادگی کا اظہار کرنا، آمادگی رکھنا اور یکسو ہونا، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ کوئی ہستی بھی اس انسان کا تزکیہ نہیں کر سکتی۔ آج دیکھیے کہ بنیادی طور پر تمام امت اخلاق، فکر، ایمان اور کردار کے اعتبار سے تنزلی کا شکار ہے۔ پوری امت کا مسئلہ ہے کہ آج ان کردار سے اور اخلاقی بنیادوں سے پوری امت جو ہے تنزلی کا شکار ہو رہی ہے۔ لیکن جہاں یہ پوری امت کے لیے لمحہ فکر ہے، وہیں جماعت اسلامی اور رفقائے جماعت کے لیے بطور خاص لمحہ فکر ہے، کیونکہ جماعت اسلامی دینی جماعتوں میں ہی نہیں بلکہ برادران وطن میں بھی اپنی تعمیری فکر، مثبت سوچ، شعور اور نظم کے لیے جانی جاتی ہے۔ اب پوری امت کو اسی جماعت سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، پوری امت اس جماعت سے موجودہ حالات میں ہندوستان کے اس جماعت سے بہت امت نے جو ہے امیدیں وابستہ کر رکھی ہے۔ اب اگر اس کے بعد جماعت اسلامی کے رخوہ میں کردار کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے، خاندانی زندگی کے اور معاملات کے تعلق سے شکر شبہات پیدا ہوتے ہوں یا ان کے کردار پہ سوال اٹھائے جاتے ہوں، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، کیونکہ ہم ایک ایسی جماعت سے وابستہ ہے جو بہت منظم اور بہت شعوری انداز میں کام کرتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس پر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد سے جماعت اسلامی نے ناظم شہر کی ایما پر یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس میں تطہیر قلب ہو، فکری تزکیہ ہو، عملی تزکیہ ہو، خاندانی اعتبار سے، عورتوں کے اعتبار سے تزکیہ ہو۔ اس میں سارے عنوانات آپ دیکھیں گے کہ اسی نوعیت کے لائے گئے ہیں۔ ایک سب سے بڑی چیز اس میں یہ مجھے محسوس ہوئی، ہم لوگ جب پروگرام کے لیے بیٹھے تو وقت کی تنگی، ایک دن اس کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، سارے پوائنٹس ایک دن میں اس میں کور نہیں کیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے کم سے کم 2 یا 3 دن کا پروگرام جو ہے ہونا ضروری ہے، اس کے بعد یہ پروگرام اتنا مؤثر اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد کو ہمیں اس مقصد تک پہنچائے اور اس کا حصول ہمیں دے۔ جزاک اللہ خیر۔